أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زد علما رب زد علما رب زد علما۔ سامعین اور ناظرین، آج جس موضوع کا ہم مطالعہ کریں گے، جو موضوع بے زیر بحث ہے، وہ ہے بے حیائی اور فحاشی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، ان دونوں نے تہلکہ مچا دیا اور بریانی، بے حیائی، فحاشی جو ہے اس کا سمندر سا امڈ آیا ہے۔ تو اس فتنے کو جاننا، پہچاننا اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں بےحد توجہ ریکوائرڈ ہے، اور ہمیں بےحد محنت بھی کرنی ہے۔ حیا ایک فطری عمل ہے، فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان جس پاسداری کے ساتھ حیا پر عمل کرتا ہے، جتنا حیا دار ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ شر سے نفرت کرتا ہے، برائی سے دور بھاگتا ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز کے متعلق فرمایا گیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی وہ مرد جو حفاظت کرتے ہیں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، اور وہ عورتیں وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، یعنی اور ذکر کرتے ہیں کثرت سے، مرد یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرات و اجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی، یعنی شرمگاہوں سے مراد سطر، جو سطر ہے انسان کا، وہ پورے کے پورے اس کی شرمگاہ ہی ہے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، حیا کے لبادے میں لپٹے رہتے ہیں، برائی سے دور بھاگتے ہیں، فحاشی اور یعنی سے دور بھاگتے ہیں، بے حیائی سے دور بھاگتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کا ذکر بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب، اجر عظیم رکھا ہے۔ تو مغفرت سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ پردے کا اہتمام کرتے ہیں، حیا کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک، معافی مانگے یا نہ مانگے، لیکن دونوں صورتوں میں ان کے گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں اس نیکی کے عوض جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ بڑا ثواب کہاں پہ؟ دنیا اور آخرت دونوں میں، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ تو جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ آج کل کے دور کے اندر جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، یہ دو مین بن چکے ہوئے ہیں، کہہ لیں کہ سورس آف بے حیائی اینڈ اوریانی، یا پھر آپ کہہ لیں کہ فحاشی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل گیدرنگز ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ویلنٹائن ڈے، ڈفرینٹ کلچرل ڈیز، کیٹ واکس، میراتھن ریس، روشن خیالی، میوزک بینڈ، بون فائر اور عورت مارچ جیسے دل فریب سوشل گیدرنگز ہو رہی ہیں، ایونٹس آرگنائز کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان شعاروں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کے اندر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی بدی سے روکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا گیا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لوگوں کے لیے کیوں بہترین امت کا درجہ ملا ہے؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، بدی سے روکتے ہو، برے اعمال سے، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہو۔ تو جو لوگ ان دونوں عمل کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو یہ بہترین امت کے اولین لوگوں میں شامل ہوں گے۔
इसके साथ साथ हम ज़रा उस वाक़ये पे भी रोशनी डाल लेते हैं जो हमें कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में पढ़ने को मिलता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से एक गलती होगी, एक नाफरमानी होगी, तो अल्लाह ताला ने उनके सतर एक दूसरे पे खोल दिए और फिर वो पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। तो बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो फ़हाशी या फिर बेहयाई है, ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। यानी जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर जाते हैं, अल्लाह ताला के नेम का इनकार करते हैं या फिर अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, बात नहीं मानते, तो उनको सज़ा के तौर पे बेहया बना दिया जाता है या फिर उनके सतर एक दूसरे में खोल दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम चूँकि हमारा मेन टॉपिक है कि अमली इक़दामात, बेहयाई और फ़हाशी की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात। जब हम अमली इक़दामात की बात करते हैं तो अमली इक़दामात को हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक वो जो इनफ़रादी सतह पे इंसानों को करने चाहिए और दूसरी वो जो बहसीयत कौम या फिर इज्तिमाई सतह पे हमारे पर फ़र्ज़ हैं या लाज़िम है। जब इज्तिमाई सतह की बात करेंगे फिर उसके आगे मज़ीद हमने 2 कैटेगरीज़ कर दी हैं। तो पहले हम इनफ़रादी सतह के जो हमारे पे हर फ़र्द के लिए जो काम करने वाले काम है उसको हम फ़ोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अपने आप को अपनी औलाद के अंदर खुदा खौफी पैदा करनी है। हमने इस चीज़ का यकीन करना है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं और फरिश्ते हमारी हर बात को नोट कर रहे हैं, ताकि हम कुदरती तौर पे बुराई से और बेहयाई से दूर हो जाएं। नंबर 2, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दज्जाली फितने से बचाए। ये बेहयाई, उरियानी, फ़हाशी, ये सब जो है दज्जाली फितना है, दज्जाल के जाल है जिसके अंदर लोग आजकल फंस रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से बचाए। नंबर 3, सोशल गैजेट्स, सोशल ऐप्स जो हमारे हर मोबाइल में इंस्टॉल है, जिसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, क्या कहते हैं, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाटएवर जो जितने भी है, इनका इस्तेमाल अगर करना बहुत बेहद ज़रूरी है तो घर वालों के दरमियान बैठे करें, तन्हाई में ना करें। क्योंकि जब आप तन्हाई में होते हैं तो आपको अनजाने में कोई ना कोई ऐसा ऐड या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है, सजेशन नज़र आ जाती है जो आपको बेरारवी की तरफ लेके जा सकती है। तो तन्हाई में ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे मीडियाज़ का इस्तेमाल ना करें। मर्द और औरत दोनों अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहें नीचे रखें और अगर गलती से किसी गैर मर्द या औरत की तरफ निगाह पड़ जाती है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। घर और घर से बाहर पर्दे और हिजाब का खुसूसी एहतमाम करें। ख़ासकर अपने लिबास के मामले में दीनी अहकामात की पासदारी करें। जॉइंट फैमिली, जहाँ पे जॉइंट फैमिली है वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आमतौर पर ख़वातीन किचन में जब काम कारी होती हैं तो वो दुपट्टे के बगैर होती हैं। तो नामहरम मर्दों को चाहिए कि किचन में बिला ज़रूरत और बिला इजाज़त दाखिल ना हो, ताकि पर्दे का एहतमाम बहाल रह सके। इसी तरीके से 7 साल की उम्र जहाँ से बच्चे के ऊपर लड़का हो या लड़की दोनों पे नमाज फ़र्ज हो जाती है, तो उसी वक्त से जो है बच्चों को पर्दे की, हिजाब की, सतर छुपाने की तालीम देने लग जाए। उसको बताया जाए कि भाई आपकी बेटा, आपकी या बेटी नमाज तभी कबूल होगी जब अपने तमाम सतर छुपाओगी। तो उसी वक्त से आप अपने बच्चों की जो तालीम है पर्दे और हिजाब की अहमियत को वाज़ेह करने लग जाएँ। इसी तरीके से जब छोटा बच्चा हो, नौमौलूद हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो बचपन से ही बिल्कुल छोटी अर्ली एज से ही बच्चों को जो है अपनी शर्मगाह की हिफाजत या छुपाने की तरगीब की दी जाए। ये ख़ासकर रफ़ाए हाजत के वक्त आम तौर पर माँ ये गलती कर लेती है कि सारों के दरमियान बच्चों के पैम्पर चेंज कर रही होती हैं, तो ऐसी बिल्कुल नहीं करनी। इसी तरीके से चूँकि हमने कहा कि ये दज्जाली फितना है, तो इस दज्जाली फितने से बचने के लिए जो अहादीस में हमें सबसे बेहतरीन हथियार मिलता है वो सूरह कहफ, यानी हर जुमे जो है सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम किया जाए घर में। गैर शरई रस्म व रवाज से अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा फितना है और जाने अनजाने के अंदर हम इस फितने में धंसते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी शादी के ऊपर, मंगनी के ऊपर और सोशल गैदरिंग्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की दावतें हो रही होती हैं जहाँ पे पर्दा जो है, हिजाब जो है, उसको चाक कर दिया जाता है और गैर मर्द और औरतें आपस में घुल मिल जाती हैं। तो ऐसी सोशल गैदरिंग्स, जो ऐसी फैमिली इवेंट्स हैं, ऐसे गैर शरई रस्म व रवाज हैं जिसमें ऐसे काम हो रहे हैं, उनसे बचा जाए और उनको तर्क किया जाए और घर के तमाम अफराद का एक ही गूगल अकाउंट बनाया जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा या बुज़ुर्ग
کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ باقی کی ہسٹری میں بھی ریفلیکٹ ہو اور باقی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکے. اور اس طریقے سے ایک انسان میں نا خوف بھی طاری ہو جائے گا کہ اگر میں نے کوئی چیز غلط اوپن کی تو میرے بچے بھی دیکھ لیں گے. تو اسی وجہ سے وہ پھر کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اچھا یہ تو انفرادی سطح پہ کرنے والے اقدامات. اب آپ جاتے ہیں اجتماعیت کی بات. جب اجتماعیت کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا 2 کیٹیگریز ہوگی. ایک تو وہ جو دینی تنظیمیں جو ہے دینی جماعتوں کو کرنے والے کام ہیں, اور دوسری وہ کام جو حکومتیں کرنے والے کام ہیں. تو اگر ہم دینی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہر خطبے کے اندر, ہر جو ہے واعظ کے اندر جو ہے آخرت کو یاد کرائیں, جہنم کے عذاب کا باقاعدہ ذکر کریں. جو لوگ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کی طرف راغب ہیں ان کو ڈرایا جائے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے, جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے, قبر کے عذاب سے ڈرایا جائے, تاکہ ان میں خدا خوفی پیدا ہو. نمبر 2, منظم طریقے سے ایسی مہم کا آغاز کیا جائے جو ان ایتھیکل اور نان کلچرل اسلامک کلچر کے جو ایونٹس جیسے ویلنٹائن ڈیز آ جاتے ہیں اور اس طرح کے جو اور بھی آ جاتے ہیں, ہیلوئن نائٹس آ جاتی ہیں, تو مذہبی تنظیموں کو, مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک منظم طریقے سے تحریک چلائیں کہ ان ڈیز کے پیرالل اپنی آگاہی مہم کریں اور لوگوں کو باور کرائیں, یاد کرائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غیر اخلاقی ہے اور غیر اسلامی ہے, غیر دینی ہے. جیسے عورت مارچ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں فوراً NGOs انویسٹ کر رہی ہیں اور لوگ جو ہے بے روی کا اور غلط ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. پھر گھروں کے اندر اور خطبات کے اندر خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت, صحابہ کرام کی سیرت اور خاص کر صحابیات کی سیرت کو بیان کیا جائے, ان کے واقعات کو بیان کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں میں جس طرح اسکول اور کالجز کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر سمر کیمپس لگتے ہیں, اسی طریقے سے مذہبی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ مدارس کے اندر بھی سمر کورسز کا آغاز کیا جائے. اب تو آن لائن بھی ہوتے ہیں سارے چیزیں, اور اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, مہیا کیا جائیں, جہاں پہ لوگوں کو یا چھوٹے بچوں کو سیرت پڑھائی جائے اور اس میں خاص کر اسپیشل ٹاپک پردے کا, حجاب کا ہو. اسی طریقے سے اسکول اور کالجز میں ان کی جو آگاہی دینی چاہیے کہ جہاں پہ جیسے کو ایجوکیشنز ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے. میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں لاہور کے اندر, کراچی میں, اسلام آباد میں, ان کا نام تو لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن وہاں پہ انفارچونیٹلی خواتین کا, لڑکیوں کا لباس مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے برعکس ہم بات کرتے ہیں حکومتیں کرنے والے اقدامات. یعنی حکومت کو سب سے پہلے تو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. یعنی حکومت کی جو ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. حکومت کو ایسی تمام NGOs کی فلٹریشن کرنی چاہیے, چھان بین کرنی چاہیے جو ملک دشمن عناصر کو پروموٹ کر رہی ہیں اور ایسے ایونٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں جو ہمارے اسلامک کلچر کا پارٹ نہیں ہے. ایسی NGOs کو تو اسٹریٹ فارورڈ بین کر دینا چاہیے, ان کی فنڈنگ روک دینی چاہیے. موبائل فونز اور جو موبائل نیٹ ورکس ہیں ان کے آپریٹرز کے اوپر ایک نگرانی کا سسٹم رکھنا چاہیے, تاکہ کوئی شخص, کوئی بھی لڑکا یا لڑکی بے روی کی طرف مائل ہو, کوئی ایسی متنازع یا ممنوعہ ویب سائٹ اوپن کرے تو فوراً وہ بلاک ہو جائے. اسی طریقے سے فحاشی کی روک تھام کے لیے سافٹ ویئرز ڈیولپ کرنے چاہیے اور انسٹال ہونے چاہیے تھرو نیٹ ورک سروس پرووائڈر, تاکہ کوئی بھی ایسی فحش چیز لوگ نہ دیکھ سکیں. سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پہلے فحاشی کی اور یعنی کی بے حیائی کی ڈیفینیشن بھی واضح کرے حکومت, کیونکہ ہمارے آرٹیکل 294 کے اندر مینشن ہے کہ پبلک مقامات پر فحاشی کرنا جرم ہے اور سختی سے نافذ کیا جائے. اب فحاشی کی ڈیفینیشن ہمارا آئین کیا کرتا ہے, اس کے اوپر اس کو ریوائز کرنے کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں آس پاس پبلک مقامات تو کون سے ہوتے ہیں. آپ اپنے شاپنگ مالز میں چاہیے, وہ پبلک مقامات ہیں, وہاں پہ لڑکیاں اسکرٹ پہن کے, جینز پہن کے, سلیو لیس پھیر رہی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ نکروں کے اندر آ رہے ہیں, گھٹنوں سے اوپر ہیں. تو مرد کا بھی جو سطر ہے وہ گھٹنے سے نیچے تک ہے, گھٹنے تک ہے, اسے گھٹنے تک اپنے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی شارٹس پہن کر رہے ہیں تو وہ مرد بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں, صرف عورتیں نہیں ہیں, مرد اس میں برابر کے شریک ہیں. تو فحاشی کی جو ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے, اس کو واضح کریں, اس کو ریوائز کریں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ بھئی یہ کام فحاشی کا ہے, یہ آپ نے پبلک مقامات پر نہیں کرنے. اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلامک نظام کو رائج کرے, نافذ کرے اور نافذ العمل بنائے.
امید ہے کہ ہم نے اپنے ٹاپک کو واضح طور پر ایکسپلین کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ بیچ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.